نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين الحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنے بندوں کی ہدایت کو نازل فرمایا۔ قرآن حکیم میں اولین و آخرین کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ قرآن حکیم ایسی مقدس کتاب ہے جس میں تمام آسمانی صحیفوں اور تمام آسمانی کتابوں کے مندرجات اور مضامین شامل ہیں۔ توریت مقدس میں جو ہدایتیں ہیں، رموز ہیں، اسرار ہیں، حکمتیں ہیں، احکام ہیں، عبرتیں ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ انجیل میں جو ہدایت کا سامان موجود ہے، جو پیغام الہی موجود ہے، وہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ زبور میں جو حکمتیں اور رموز موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار موجود ہیں، انسانیت کے لیے پیغام حیات موجود ہے، وہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور پھر آسمانی صحیفے، صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، صحف موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ صحیفے، صحف آدم، ان تمام صحیفوں کے جو مزمرات ہیں، جو مضامین ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس، ہر خشک و تر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ قرآن حکیم میں تمام علوم، خواہ وہ علوم دنیاویہ کہلاتے ہوں یا علوم دینیہ، تمام علوم موجود ہیں، تمام فلسفے موجود ہیں، تمام حقائق موجود ہیں، تمام معارف موجود ہیں، تمام اسرار موجود ہیں، تمام رموز موجود ہیں، تمام ہدایتیں موجود ہیں۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سائنس قرآن کے اندر موجود ہے، جغرافیہ قرآن کے اندر موجود ہے، کیمیا قرآن کے اندر موجود ہے، ارضیات قرآن میں موجود ہیں، فلکیات قرآن میں موجود ہیں، طب قرآن میں موجود ہے۔ وہ کون سی سائنس ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا فن ہے، وہ کون سی حکمت ہے جو قرآن میں موجود نہیں۔ تمام علوم کا سر چشمہ قرآن ہے، تمام علوم کا سورس قرآن ہے، تمام علوم کا مخزن اور ٹریجر قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سارے علوم جمع کر دیے۔ قرآن سے باہر کوئی علم نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی رمز نہیں، کوئی اسرار نہیں، کوئی معارف نہیں۔ اور قرآن حکیم میں ساری آسمانی کتابوں کا لب لباب موجود ہے۔ اور قرآن پورے کا پورا قرآن ایک سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ 6666 آیتوں والا قرآن اپنے اندر جو کچھ بھی علوم رکھتا ہے، جو پیغام بھی رکھتا ہے، وہ
تمام علوم، وہ تمام فنون، وہ تمام حکمتیں، وہ تمام پیغامات ایک 7 آیتوں والے سورے میں، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، 6666 آیتیں، ان میں جو بھی مواد ہے، جو بھی حکمتیں ہیں، جو بھی پیغام ہے، جو بھی علوم ہے، وہ 7 آیتوں والے سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن میں سب سے پہلے لکھا گیا۔ سورہ فاتحہ تفصیل ہے، سورہ فاتحہ اجمال ہے، اور پورا قرآن اس کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن حکیم میں ترتیب کتابت کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سب سے مقدم ہے، سب سے اول۔ لہذا سورہ فاتحہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ پورے قرآن کو سورہ فاتحہ ریپرزینٹ کرتا ہے، پورے قرآن کی نمائندگی کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی حکمتیں بیان کرتا ہے۔ گویا قرآن حکیم ایک سمندر ہے، اور وہ سمندر سورہ فاتحہ کے کوزے میں بند ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ کلام حکیم اللہ کا، اس کا کرشمہ دیکھیے، محیر العقول، اس کا یہ پہلو دیکھیے کہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ 7 آیتوں والا سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن حکیم کا سورہ فاتحہ لب لباب ہے، اسی لیے ہم فاتحہ دلانے والے لوگ سورہ فاتحہ کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ رہے، گر گئے زمین پر، اور جہاں گرے وہیں بیٹھ گئے، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ اٹھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ زمین پر گرنے کے بعد بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہے جہاں گرے؟ تو فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کا میرا یہ واقعہ، گھوڑے کی پشت سے گرنا زمین پر آ رہا ہے نا، یہ واقعہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے، کہاں بیان ہوا ہے؟ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں میرا یہ واقعہ موجود ہے تو مجھے تشفی ہو گئی، اور پھر میں اس مقام سے چل نکلا۔ تو قرآن حکیم کی یہ سورت جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں موجود ہیں، پورے قرآن کے اسرار و رموز موجود ہیں، مضامین موجود ہیں۔ پورا قرآن تو ہم حفظ نہیں کر سکتے، سورہ فاتحہ کو حفظ کرنا بہت آسان ہے، لہذا ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی سورہ فاتحہ کے تعلق سے، سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے لکھا ہوا ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ جہاں سورہ کوئی شروع ہوتا ہے، سورہ کا آغاز جب ہوتا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ نیا سورہ جو ہے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے والا سورہ ختم ہو چکا، یہ سورہ یہاں سے یہ کنٹینیو ہوا ہے۔
تو ہر سورے کی ابتدا میں اسٹارٹنگ میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت لکھ دی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ سورہ یہاں سے شروع ہوا ہے. لیکن کسی بھی سورے کا جز بن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نہیں ہے. 114 سورتیں ہیں، 114 سورے ہیں قرآن میں، لیکن کسی بھی سورے کا جز یعنی پارٹ حصہ بن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نہیں ہے. یہ آیت قرآن کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت جو ہے قرآن مجید کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن کسی بھی سورے کا جز اور حصہ بن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نہیں ہے. سورہ نمل میں یہ آیت موجود ہے. کیسے موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ نہیں ہوتا جملہ. سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لکھی ہوئی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام کا لیٹر ہے جو آپ نے لکھا ملکہ سبا بلقیس کے نام. اس میں اس سے پہلے کا جملہ ہے لکھا ہے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کے نام سے لکھا جا رہا ہے یہ خط جو رحمان اور رحیم ہے. یہ سورہ نمل میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقدس جملہ، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، لیکن یہاں بھی وہ سورہ کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ہے، سورہ کا حصہ ہے. خیر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہمارا ہر کام اللہ کے نام ہی سے شروع ہوتا ہے. ہر کام اللہ تبارک و تعالی کے نام رحمان اور رحیم ہی سے شروع ہوتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کی زندگی کا آغاز ہوا، اس کی زندگی نے اسٹارٹ لیا. وہ کیسے ہوا؟ اللہ کی ذات جس کے نام ہے رحمان اور رحیم، ان ناموں کی کار فرمائی سے ہوا، ان ناموں کے ظہور ہی سے ہوا، ان ناموں کی تجلی ہی سے ہوا. تو ہر زندگی کا آغاز اللہ کے ناموں سے ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کی تجلی سے ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کے ظہور سے ہوتا ہے. ہر کام کا آغاز، کسی کا نکاح شروع ہوا، کسی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا. یہ اللہ کے رحمان و رحیم جو دو نام ہیں، ان ناموں کی برکت سے، ان ناموں کے فیض سے، ان ناموں کے جلووں سے یہ زندگی کا آغاز ہوا. آپ نے تجارت شروع کی، تجارت کا آغاز ہوا. اللہ جو رحمان و رحیم ہے، اس کے دو نام جو ہیں رحمان اور رحیم، ان دو ناموں کے صدقے میں، ان دو ناموں کے وسیلے سے، ان دو ناموں کی نورانیت کی وجہ سے کام شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری دنیا ہو یا ہمارا دین، ہماری زندگی ہو یا ہماری اخروی حیات ہو، ہماری سعی ہو یا ہماری کوشش ہو، بے طلب ہمیں کچھ مل جائے یا طلب کے بعد ہمیں کچھ ملے، ہماری تدبیر ہو یا ہماری تقدیر کے میں جو لکھا ہے وہ امر ہو، اللہ کے دو ناموں رحمان اور رحیم کی برکتوں سے، ان دو ناموں کے فیض سے، ان دو ناموں کی تجلی سے، ظہور سے ہر کام ہمارا ابتدا پاتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور انتہا تک یہ دو ناموں کی برکتیں اور فیض ہمارے ہر کام میں جاری رہتا ہے، ہماری زندگی میں جاری رہتا ہے. یہ جو کچھ بھی دنیا میں دکھائی دے رہا ہے،
کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں بچہ پڑھنے جا رہا ہے، کہیں بچہ پڑھ رہا ہے، کہیں کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، کہیں کوئی خوشی ہے، کہیں کوئی کوششیں جاری ہیں، کہیں کوئی کام کامیاب ہو رہا ہے، کہیں کوئی سلسلہ جاری ہے، یہ سب اللہ کے رحمان و رحیم دو ناموں کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں، ان تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ ہمیں جس حالت میں رکھے، خوشی میں رکھے یا غم میں رکھے، صحت میں رکھے یا بیماری میں رکھے، کامیابی عطا فرمائے یا ناکامی دے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو جس حالت میں رکھتا ہے وہ جانتا ہے، اس کی حکمت جانتی ہے کہ اس حالت میں رہنا ہی اس کے بندے کے لیے بہتر ہے۔ ماں اپنے بچے کو رگڑ رگڑ کر نہلاتی ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے بظاہر، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ مت نہلاؤ مجھے، لیکن ماں جو ہے نہلانا چھوڑتی نہیں، اسے معلوم ہے میرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، میری بچی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ تکلیف دینا ماں کو پسند ہے۔ کیوں کہ وہ جانتی ہے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف سہے گا میرا بیٹا، میری بیٹی، لیکن اس کی وجہ سے مستقل طور پر اسے راحت ملے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اسے اس تکلیف کی وجہ سے راحت ملنے والی ہے۔ تو یہ بظاہر تکلیف ہے، حقیقت میں یہ راحت ہے میرے بچے کے حق میں، میری بچی کے حق میں۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبت میں بھی رکھتا ہے، تو اس مصیبت کی وجہ سے جو وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے ہمیں لمبی راحت ملتی ہے، آسودگی ملتی ہے، چین ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے بڑی ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکلیف عطا فرماتا ہے۔ وہ دکھ بھی دیتا ہے تو اس میں مصلحت ہوتی ہے، اگر دکھ بھی دے تو اس میں سراسر ہے مصلحت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے یا غمگین رکھے، ہمیں اللہ کی تعریف ہی کرنا چاہیے، دکھ میں سکھ میں اس کے ہر فعل سے راضی رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خدا کی تعریف بیان کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو رب ماننے والے ہیں، اللہ کو حاجت روا ماننے والے ہیں، حقیقی حاجت روا ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ہر تدبیر سے راضی رہنا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ یہی ایمان کی جان ہے، یہی اسلام کے پیغام کی روح رواں۔ الحمد، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، عالمین کو پالنے والے رب کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اس کے شایان شان ہے، اس کے لائق ہے، وہ حقدار ہے ہر طرح کی ستائش کا، تعریف کا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، عالمین کو پالنے والا ہے۔ وہ رب المسلمین ہی نہیں، صرف مسلمان ہی کو پالنے والا نہیں، صرف مسلمانوں ہی کو پالنے والا نہیں، وہ کافروں کو بھی پالتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے، مرتدوں کو بھی پالتا ہے، توحید پرستوں کو بھی پالتا ہے، اپنوں کو بھی پالتا ہے، بیگانوں کو بھی پالتا ہے۔ کتنا قابل تعریف ہے وہ کہ پالنے میں یہ دیکھتا نہیں کہ میرا ہی ہے پرایا، دیکھتا نہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں نماز پڑھتا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ یہ کفر کرتا ہے، کہ یہ مندر جاتا ہے، یہ مسجد جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا، گرجا گھر جاتا ہے یا کعبے کو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا، سب کو پالتا ہے، سب کو غذا پرووائڈ کرتا ہے، صرف غذا دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، دھڑکنیں دیتا ہے، ایسی چیزیں دیتا ہے جو قیمت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ایک سانس ہم 1 کروڑ روپے دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایک دھڑکن دل کی اپنی جائیدادیں بیچ کر بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قیمتیں دیتا ہے، سانس ہے،
دھڑکنیں، صحت، زندگی، بصارت، سماعت، قوت گویائی، ایسی عظیم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کی عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نوازتا ہے. ربوبیت، پالنا، غذا دینا اور زندگی کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ مفت عطا کرنا، یہ اللہ کی ربوبیت کی تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے، سب کو پال رہا ہے. پالنے کے لیے صرف غذا ہی نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو عالمین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے. جسے مسلمان رب مانتے ہیں اسی ذات کی عطا ہے جو کافر کو بھی ملی ہے، مجوسی کو بھی ملی ہے، عیسائی کو بھی ملی ہے، یہودی کو بھی ملی ہے. نو گاڈ نو ریلیجن بولنے والے کو بھی ملی ہے. ہمارا خدا، ہم جسے خدا مانتے ہیں، اس کی عطا صرف ہماری جولی ہی میں نہیں ہے. اسے جو خدا نہیں مانتے، اس کے نام سے بیزار ہیں، اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ خدا نواز رہا ہے. یہ رب العالمین کی شان ہے، عالمین کو پال رہا ہے. اسے رب صرف مسلمان مانتے ہیں لیکن وہ سب انسانوں کو روزی دے رہا ہے، عالمین کو پال رہا ہے. الرحمن الرحیم. وہ کیسا، کیوں؟ وہ اپنے پرائے میں امتیاز نہیں کرتا. یہ نہیں، وہ ربوبیت جب فرماتا ہے، جب پالتا ہے تو اپنوں کو بھی پالتا ہے، بیگانوں کو بھی پالتا ہے، کفار کو بھی پالتا ہے اور مسلمانوں کو بھی پالتا ہے، یہودیوں کو بھی پالتا ہے، توحید پرستوں کو بھی پالتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنوں کو بھی دیتا ہے اور پرایوں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ الرحمن الرحیم. اس کی دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم. یہ رحمت اس کی جو ہے، رحمانیت جسے کہتے ہیں، رحیمیت جسے کہتے ہیں. یہ دو صفتیں جو ہیں، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اپنے بھی پل رہے ہیں، اپنے بھی نوازے جا رہے ہیں اس کے، اور اس کی رحمتوں سے بیگانے بھی مالا مال ہو رہے ہیں. الرحمن الرحیم. رحیمیت کی صفت سے تو مسلمان مالا مال ہو رہے ہیں، اور رحمانیت ایسی رحمت ہے اس کی جس سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اے کریمے کی از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری. اے کریمے کی از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے کریم، اے کرم کرنے والے آقا، تو ایسا کریم ہے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری. تو اپنے غیب کے خزانے سے، اپنے غیب کے خزانوں سے جو دکھائی نہیں دیتے، تیرے خزانے دکھائی نہیں دیتے، تو اپنے غیب میں رہنے والے خزانوں سے گبر و ترسا وظیفہ خرداری. گبر کسے کہتے ہیں؟ گاف بیرے گبر، آتش پرست، مجوسی، آگ کو پوجنے والے پارسی لوگ. تو خزانہ غیب سے آتش پرستوں کو بھی روزی دیتا ہے، وظیفہ دیتا ہے. وظیفہ آپ سمجھتے ہیں، وظیفہ پینشن. آتش پرستوں کو بھی پینشن دیتا ہے، یعنی ان کو بھی روزی دیتا ہے. صبح ہوتی ہے تو ان کے دسترخوانوں پر بھی ناشتہ آ جاتا ہے. آتش پرست ہے. کہیں کہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر تو معمولی ناشتہ ہے، آتش پرست کے گھر تو لذیذ غذائیں اس کے دسترخوان پر دے دی جا رہی ہیں. آتش پرستوں کو پینشن دے رہا ہے، وظیفہ دے رہا ہے. آتش پرست بھی تیرے در کا موظف ہے، پینشنر ہے، اسے بھی تو روٹی دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے. نہ صرف غذا دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، جائیداد دے رہا ہے، جاگیر دے رہا ہے. اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری. آتش پرستوں کو بھی تو غیب سے مالا مال کر رہا ہے، غیب کے خزانوں سے دے رہا ہے.
لباس دے رہا ہے، نجات دے رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، اناج دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، دوا پرووائڈ کر رہا ہے، سبحان اللہ، علاج کا انتظام کر رہا ہے، سفر خرچ دے رہا ہے، کیا کیا نواز رہا ہے، آتش پرستوں کو بھی دے رہا ہے۔ ترسا کہتے ہیں عیسائیوں کو بھی تو نواز رہا ہے، عیسائیوں کو جو مسلمان نہیں ہیں، مذہب اسلام میں یقین نہیں رکھتے، ان کو بھی نواز رہا ہے۔ دوستارا، یہ تیرے دشمن ہیں، یہ تیرے دوست نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کا نام باقی نہ رہے دنیا میں، یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وجود باقی نہ رہے دنیا میں، دنیا کے کسی گوشے میں مسلمان کہلانے والا موجود نہ رہے۔ ایسوں کو بھی تو نواز رہا ہے، یہ تیرے دشمن ہیں، تیرے حبیب کے دشمن ہیں، تیرے بندگان مومن کے دشمن ہیں، ان کو بھی تو نواز رہا ہے۔ دوستوں کو تو دشمنوں کو جب نواز رہا ہے، آتش پرستوں، عیسائیوں، یہودیوں کو جب نواز رہا ہے، کفار کو جب نواز رہا ہے، تو دوستانا کجا کنی محروم، تو اپنے ماننے والوں کو کیسے محروم کرے گا؟ مسلمانوں کو کیسے بھوکا رکھ دے گا، پیاسا رکھ دے گا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ دوستانا کجا کنی محروم، تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر دے گا اپنی رحمتوں سے، عام رحمتوں سے اور خاص رحمتوں سے؟ تو کے بعد دشمنا نظر داری، جبکہ تو دشمنوں پر نظر عنایت کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں تک تو رحمت کی باتیں سنائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے کلام کا بڑا قابل لحاظ پہلو ہے کہ پہلے گفتگو کرتا ہے تو رحمت کی بات کرتا ہے، غضب کی بات نہیں کرتا، انتقام کی بات نہیں کرتا، جلالی صفات کا ذکر نہیں کرتا، دوزخ کی بات نہیں کرتا، انتقام کی بات نہیں کرتا، سزا کی بات نہیں کرتا، تعزیر کی بات نہیں کرتا۔ پہلے کہتا ہے اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، لیتے کیا کہا؟ اللہ کون؟ اللہ کا تعارف، اللہ کو اللہ انٹروڈیوس کر رہا ہے، اللہ خود کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، کس طرح کرتا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرتا ہے، ایسا رحم کرتا ہے جو اپنوں کو بھی ملتا ہے، بیگانوں کو بھی ملتا ہے۔ اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ اپنی رحمت سے اپنوں کو بھی نوازتا ہے اور بیگانوں کو بھی نوازتا ہے۔ پھر الرحیم، اس کے جو ماننے والے بندے ہیں، اس کی جو فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، ان بندوں کو بھی نوازتا ہے۔ تو پہلے تو رحمت کی بات کی، پہلے کیوں پہلے رحمت کی بات کی؟ اس لیے کہ اللہ تکلیفیں بھی دے تو رحمت کے ساتھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک تکلیف ہوتی ہے کئی رحمتوں کے دامن میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی مریض ہے، ایک بیماری اسے ملی ہے، ایک بیماری، شوگر کا مریض ہے، وہ شوگر کا مریض ہے، ایک بیماری اسے ملی ہے، ایک تکلیف ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں سلامت ہیں، آنکھیں مریض نہیں ہیں، کان مریض نہیں ہیں، اس کے پھیپڑے مریض نہیں، گردے مریض نہیں ہیں، اس کا پورا جسم مریض نہیں ہے، اسے اللہ نے وجود دیا ہے، حیات دی ہے، علم دیا ہے، قدرت دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، کلام دیا ہے، عزت دی ہے، اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، حلقہ احباب کی وسعت اسے ملی ہے، شہرت ملی ہے، وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کی جے جیکار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اسے پروٹوکول ملتا ہے۔ تو ایک زحمت ملی ہے اسے اور ہزاروں رحمتیں ملی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ جو ہے جب تکلیف دیتا ہے بھی تو رحمانیت اس کی ساتھ ہوتی ہے، بہت رحمت ہوتی ہے اور تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کیا ہے؟ ہر حال میں وہ رحمان ہے، رحیم، اپنے نیک بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ تکلیف بھی دے دیتا ہے، وہ تکلیف بھی بظاہر تکلیف ہوتی ہے، حقیقت میں وہ رحمت ہوتی ہے۔ تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، تو پہلے اپنی رحمتوں کی خوشخبری سنائی، کیونکہ رحمتیں ہی زیادہ اس کی نازل ہوتی ہیں بندوں پر، اور اس کا غضب نازل ہوتا ہے
انتقام نازل ہوتا ہے تو کم نازل ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. یعنی میں غضب کرتا ہوں بھی تو ہزاروں رحمتوں کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غضب کا ظہور کم ہوتا ہے اکثر و بیشتر دنیا میں، اور رحمت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا الرحمن الرحیم، تو پہلے تو رحمتوں کی نوید سنائی. اس کی رحمتیں ہمیشہ اس کے بندوں کو لپٹی ہوئی رہتی ہیں، اس کے بندوں کے شامل حال رہتی ہے. پہلے رحمت کی نوید سنائی اور پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین. اپنے غضب سے ڈرا رہا ہے، ابھی تو کس حسین انداز میں ڈرا رہا ہے، کس پیارے انداز میں ڈرا رہا ہے. مالک یوم الدین، وہ صرف رحمت ہی کر سکتا ہے، غضب نہیں کر سکتا. یہ مت سمجھنا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے، وہاں اس دن میں اچھائی کرنے والے دنیا میں جو ہوں گے وہ اچھائی کا صلہ اچھائی پائیں گے. نیکی کریں گے تو جنت ملے گی وہاں، برائی کریں گے تو دوزخ ملے گی وہاں. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے. یوم الدین کے معنی بدلے کا دن، روز جزا جسے کہتے ہیں. دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ جنت ملے گا انشاءاللہ خیر. اور دنیا میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ وہاں جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ سب ہوگا یوم الدین ہونے کے بعد، یعنی قیامت کے بعد. قیامت میں معلوم ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، اور جائے گا تو کس لیے جائے گا؟ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. عقائد اہل سنت و جماعت اپنانے کی وجہ سے جائے گا، غوث اعظم کی غلامی اور ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے جائے گا، خواجہ اجمیری کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے جائے گا، امام اعظم کی تخلیق کی وجہ سے جائے گا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت کی وجہ سے جائے گا، اچھائیاں کرنے کی وجہ سے جائے گا. اور وہاں جہنم کی نظر ہوگا تو کون ہوگا؟ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، ملحد ہوگا، مرتد ہوگا، بدعقیدہ مسلمان ہوگا. تو بندگان خدا، وہ بدلے کا دن ہے، وہاں بدلہ کیا ہوگا، کسے کیا بدلہ ملے گا معلوم ہوگا. وہ قیامت کا دن، وہ بدلے کا دن ہے. تو اچھا بدلہ بھی مل سکتا ہے، برا بدلہ بھی مل سکتا ہے. مالک یوم الدین، یہ جملہ جو ہے جہاں ڈرا رہا ہے وہاں خوشخبری بھی سنا رہا ہے. اچھائی کرو، رسول اللہ کی سچی غلامی میں زندگی گزارو تو جنت تمہارا انتظار کرے گا. یہاں خدا کے رسول کی نافرمانی کرو گے، جھوٹ بولو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، یا مسلمان رہتے ہوئے نمازیں نہیں پڑھو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، قتل ناحق کرو گے، شراب پیو گے، زنا کرو گے، لواطت میں مبتلا ہوگے، سود کھاؤ گے، سود کھلاؤ گے، رشوت کھاؤ گے، لنجم کھاؤ گے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ لو گے، لوگوں کے گھروں پر ناجائز قبضے جماؤ گے، حسد کرو گے، کبر کرو گے، عجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جہنم کی آگ کا عذاب تمہیں ملے گا، خدا نخواستہ. تو یہاں خوشخبری بھی سنائی، مالک یوم الدین میں خوشخبری بھی ہے اور عذاب سے ڈرانا بھی ہے. قیامت کے دن تمہارے اعمال کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق سلوک تم سے کیا جائے گا. اور پھر ایک نوید اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، گناہ گاروں کو بھی چاہے گا اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے بخش دے گا. وہ مالک ہے یوم الدین کا.
وہ جانو دل کے جو جانو دل کے مالک ہیں، مالک سے تقاضا کون کرے؟ اسی کے ساتھ تو یہ کرم کرے گا کہ یہاں بھی اسے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، یہاں بھی اس کے گناہوں کی سزا اسے نہیں دے گا، اور وہاں بھی اگر وہ چاہے گا تو اس کے حبیب کی شفاعت کی وجہ سے، اس کے حبیب کی صرف نسبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، جنت میں بھیج دے گا۔ تو مالک یوم الدین کا جملہ ڈرا بھی رہا ہے، امیدیں بھی دے رہا ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ کہتا ہے اے پروردگار تو اتنا اچھا ہے کہ ہم تیرے سوائے کسی کو مستحق عبادت نہیں مانتے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم نہ زمین کی عبادت کرتے ہیں، نہ آسمان کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستارے کی، نہ ہوا کی، نہ فضا کی، نہ بحر و بر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی غوث کی، نہ کسی قطب کی، نہ کسی ابدال کی، نہ کسی پیغمبر کی۔ ہم نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح، نہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کی طرح خدا مانتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف تجھے خدا مانتے ہیں۔ تیرے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اس ذات مقدس کو بھی خدا نہیں مانتے، خدا کا محبوب مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ ایاک نعبد، ہم عبادت کریں گے تو بس تیری کریں گے اور کسی کی نہیں، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ دادا کی، نہ دادے کی، نہ کسی پیغمبر کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم حقیقی مدد بھی تجھی سے لیتے ہیں۔ حقیقت میں مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ بظاہر باپ بھی مدد کرتا ہے، ماں بھی مدد کرتی ہے، بھائی بھی مدد کرتا ہے، چچا بھی مدد کرتا ہے، پھپھا بھی مدد کرتا ہے، نانا بھی مدد کرتا ہے، نانی بھی مدد کرتی ہے، غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، خواجہ اجمیری بھی مدد کرتے ہیں۔ باپ، دادا، چچا، پھپھا سے بڑھ کر غوث کی مدد ہے، خواجہ کی مدد ہے، جنید بغدادی کی مدد ہے، بایزید بستامی کی مدد ہے، سری سختی کی مدد ہے، حبیب اعظمی کی مدد ہے، داؤد طائی کی مدد ہے، حاتم اعصم کی مدد ہے، صدیق اکبر کی مدد ہے، فاروق اعظم کی مدد ہے، عثمان غنی کی مدد ہے، مولا علی کی مدد ہے۔ یا علی جب پکارا علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، یہاں بھی مدد کو آ جاتے ہیں، خبر میں بھی مدد کو آ جاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ سب مدد، یہ غوث سے جو مدد ملتی ہے، خواجہ سے جو مدد ملتی ہے، یہ حقیقت میں غوث کی مدد نہیں۔ در غوث سے جو بھیک ملتی ہے وہ حقیقت میں غوث کی بھیک نہیں، یہ تیرے در ہی کی بھیک ہے۔ جیسے ہوا ملتی ہے، پنکھا چلتا ہے، ہوا ملتی ہے، ہمیں پنکھا ہوا دے رہا ہے یا کرنٹ ہوا پہنچا رہا ہے؟ کرنٹ ہمیں ہوا دے رہا ہے، حقیقت میں بظاہر پنکھے کی ہوا ہے، پنکھے کی وجہ سے ہمیں ہوا مل رہی ہے، یہ ظاہر ہے۔ باطنی پہلو کیا ہے، حقیقی پہلو کیا ہے؟ کرنٹ کی وجہ سے ہمیں ہوا مل رہی ہے۔ در غوث سے ہمیں جو بھی ملتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی مدد ہے۔ جو در غوث پر جاتا نہیں اور دامن پھیلاتا نہیں، حقیقت میں وہ خدا کی مدد سے محروم رہتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ایاک اعبد و ایاک استعین نہیں کہتا بندہ، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ میں یعنی ہم، پلورل، کیا مطلب؟ اے مسلمان تو خالی نہیں ہے، تیرے ساتھ پیران سلسلہ لگے ہوئے ہیں، تیرے ساتھ غوث اعظم ہیں، تیرے ساتھ خواجہ اجمیری ہیں، تیرے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تیرے ساتھ امام شافعی کی رحمتیں ہیں، ان کی توجہات ہیں، تیرے ساتھ صدیق اکبر کا فیضان ہے۔ سمجھ کہ تمام صحابہ تیرے ساتھ ہیں، تمام تابعین تیرے ساتھ ہیں، تمام اللہ والے تیرے ساتھ ہیں، تمام اللہ کے محبوب بندے تیرے ساتھ ہیں۔ اس لیے ایاک اعبد نہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں تو میں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں، میں کہاں اور یہ شرف کہاں کہ تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو سکوں؟ نہیں، میرے ساتھ بہت سے ہیں، ان کی وجہ سے تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو۔ میں عبادت کر رہا ہوں
تو میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو ولی ہیں، ان سب کے فیض سے کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم سب تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ میں جس سے مدد لے رہا ہوں بظاہر، وہ بھی حقیقت میں تیرے ہی سے مدد لے رہے ہیں۔ غوث ہمیں مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی سے مدد لے رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ میں وہ ترجمہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ دکھانا کیا ہے، سیدھا راستہ چلانا کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانا، میں نے برکت بھائی سے پوچھا، برکت مولا مجھے آئینہ ورم جانا ہے، مجھے آئینہ ورم جانا، کیسے جانا؟ تو برکت مولا نے کہا کہ دیکھیے آپ ہاسپٹل ہے نا، اس طرف سے چلیے، رائے پیٹ ہاسپٹل کی طرف چلیے، جانے کے بعد لیفٹ میں مڑ جائیے مثال کے طور پر، اس کے بعد جو ہے رائٹ میں مڑ جائیے، پھر رائٹ کے بعد یہ آئے گا جانی جہاں روڈ آئے گا، اور اس روڈ میں داخل ہو جائیے، پھر اس کے بعد لیفٹ میں چلیے، پھر اس کے بعد رائٹ میں چلیے، پھر لیفٹ میں چلیے، اس کے بعد فلاں بلڈنگ آئے گی، اس کے بعد سب کہہ دیا، میں نے لکھ لیا۔ یہاں سے چلنا ہے رائٹ میں، پھر وہاں سے لیفٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے رائٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے رائٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے لیفٹ میں چلا، لیکن پہنچا کہاں؟ آئینہ ورم نہیں گیا، کہاں پہنچا؟ ریڈ ہلز پہنچ گیا۔ جا کے دیکھتا ہوں تو سامنے ریڈ ہلز کا جو ہے ریزرور ہے، ریڈ ہلز کا میں نے فون کیا، برکت بھائی آپ نے بتایا راستہ، میں آئینہ ورم جانا چاہتا تھا، یہ تو ریڈ ہلز پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں نے جو کہا بولیے آپ، میں نے کہا کہ یہاں سے یہاں جانا ہے، یہ تو وہ راستہ ہے جو آئینہ ورم گزرا تھا، میں نے بتایا ٹھیک، آپ نے اس مقام پر آ کر لیفٹ کی بجائے رائٹ مڑ گئے، میری ہدایت کو فالو نہیں کیا، غلطی ہو گئی آپ سے۔ تو یہ ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستہ جو کوئی دکھاتا ہے، آپ اس کے ہدایت کے مطابق راستہ طے کرتے ہیں تو امکان رہتا ہے، پاسبلٹی رہتی ہے غلطی کی اور بھٹکنے کا امکان رہتا ہے۔ راستہ چلانا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا برکت بھائی مجھے آئینہ ورم جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا جائیے، لیفٹ میں جائیے، رائٹ میں جائیے۔ میں نے کہا نہیں بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا، ایک کام کیجیے آپ میرے ساتھ آ جائیے، آج اتوار کا دن ہے، آپ کو فرصت ہے، اب میرے ساتھ چلیے اور مجھے کہاں پہنچا دیجیے؟ آئینہ ورم میں فلاں جگہ، آپ کو تو معلوم ہے فلاں جگہ، وہ فلاں کمپنی، وہاں تک پہنچا دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں، چلیے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ اب میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا گھر پر، میں نے ناشتہ گھر پر نہیں کیا، برکت بھائی نے ناشتہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، آپ نے؟ میں نے کہا میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، تو مجھے ہوٹل میں لے گئے، انہوں نے بھی ناشتہ کیا، مجھے بھی ناشتہ کیا، بل انہوں نے دی۔ یہ ہوتا ہے راستہ چلانا، اسے کہتے ہیں راستہ چلانا۔ بل انہوں نے دی، ناشتہ میں نے کھایا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے، ایک جوس، گرمی کے دن ہے، جوس پینے کا اتفاق ہوا موسمبی کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جوس پیتے ہیں؟ مجھے پینا ہے، میری عادت ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کہا کہ آپ نہیں پئیں گے، میں پیوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور مجھے بھی جوس پلایا، انہوں نے جوس پیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب چائے پینے کا مرحلہ آیا، چائے بھی پی لی، گاڑی خرچ انہوں نے دیا، اور پھر وہاں پہنچ گیا میں جہاں پہنچنا تھا، بھٹکا نہیں، کیونکہ راستہ دکھایا نہیں، برکت بھائی نے راستہ چلایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، راستہ دکھا دینا کہ ایسا جاؤ، ایسا جاؤ، ایسا جاؤ، ایسا جاؤ، ایسا جاؤ، یہ اراۃ الطریق ہے۔ ایک ہے راستہ چلانا کہ خود ساتھ لے کے جانا۔ تو راستہ چلانے میں راستہ چلانے والا ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے موافق ہمارے ساتھ ہوگا، مولا کی معیت بھی ہوگی، قرب بھی ہوگا، اور ہمارا راستہ بھی طے ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم جس کی دعا
بندہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا، یہ دعا کرتا ہے اور کوئی دعا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے قرآن میں جو دعا ملتی ہے ہمیں وہ کون سی ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے سیدھا راستہ مل گیا اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی اور آخرت بھی مل گئی، آخرت کی کامیابیاں بھی مل گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر وہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، خصوصی نعمتیں جنہیں عطا فرمائی اللہ نے، خصوصی انعامات و اکرامات سے جنہیں نوازا، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا صراط مستقیم اللہ نے اپنے بندوں میں بعض بندوں کو دے دیا۔ صراط مستقیم اللہ نے اپنے بندوں میں بعض بندوں کے حوالے کر دیا، وہ صراط مستقیم کے مالک بن گئے، صراط مستقیم کے مالک بن گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مضاف مضاف الیہ ہے، صراط مضاف ہے، الذین انعمت علیہم مضاف الیہ۔ کیا مطلب؟ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اب سیدھا راستہ بعض لوگوں کا حق بن گیا، بعض لوگوں کی ملکیت میں آ گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء، صدیقین، شہید اور صالح۔ تو جن کو سیدھا راستہ نہیں ملا، نبی چاہیں، کوئی نبی چاہے تو ان کو سیدھا راستہ دے دے، جسے سیدھا راستہ نہیں ملا کوئی صدیق چاہے تو اسے سیدھا راستہ دے دے، کوئی صالح چاہے تو اسے سیدھا راستہ عطا فرما دے، کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہم غوث اعظم سے غوث اعظم کے دامن کو تھام کے کہتے یا غوث ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا کی سعادت عطا فرمائیے۔ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چلا دے اور سیدھا راستہ ہمیں دے دے، کیونکہ سیدھے راستے کے وہ مالک ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدھے راستے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کو اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ کیا انعام عطا فرمایا؟ عشق رسول کا انعام عطا فرمایا۔ کیا انعام عطا فرمایا؟ اسلام کا انعام عطا فرمایا، ایمان کا انعام عطا فرمایا، عقائد صحیح ہے اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، خواجہ کی محبت دے دی، خواجہ کی زیارت کی سہولت عطا فرمائی، غوث اعظم کے دربار کو دیکھنے کی سہولت عطا فرمائی، مدینے والے کے سبز گنبد کا دیدار کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ صراط اللہ، یہاں بھی کامیاب زندگی عطا فرمائی، وہاں بھی جو ہے جنت کی توفہ بہاریں ان کے لیے رکھی۔ یہ انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، زنا سے بچا لیا، جھوٹ سے بچا لیا، حسد سے بچا لیا، کبر سے بچا لیا، عجب سے بچا لیا، ریاکاری سے بچا لیا، سمعت سے بچا لیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان راستوں، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غضبناک ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جن کو راستہ ہی نہیں ملا، ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا۔ اور جن پر تو غضبناک ہوا، راستہ مل گیا، راستہ معلوم ہے صحیح راستہ کیا ہے، لیکن راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، ایسے لوگ مغضوب علیہم۔ راستہ صحیح کیا ہے معلوم ہے، لیکن صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ یہود ہیں، اور ان کی ذہنیت رکھنے والے لوگ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور عیسائی جو ہیں ان کو راستہ صحیح ملا نہیں۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، علماء بھی تھے، اس کے باوجود صراط مستقیم جس آقا کے صدقے میں ملتا ہے اس آقا کا دامن انہوں نے تھاما نہیں۔ اور یہودی عیسائی بھی تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کے پاس نہ علم تھا نہ علماء تھے، یہ ضالین کی مثال۔
اور یہودی جو ہیں وہ غیر المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا